میں دیوار سے کان لگائے سن رہی تھی۔ اس کے بھائی کی آواز تھی، بابا ہم بہت غریب ہیں، زیادہ نہیں دے سکیں گے، زیادہ سامان دیا تو عمر بھر قرض اتارتے رہیں گے۔ آواز میں پریشانی اور الجھن کے ساتھ ساتھ اکتاہٹ بھی تھی۔ کاش پیسہ ہوتا، ہم اپنی بیٹی کو سب کچھ دے کے رخصت کرتے۔ بابا کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس نے تصور میں دیکھا ماں بیچاری تو سب سن کر بس رو ہی رہی ہوگی۔ اسے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا، جی چاہ رہا تھا جا کے زور زور سے کہہ دے مجھے کچھ نہیں لینا، مجھے کچھ نہیں لینا، بس آپ لوگوں کی خوشی، مسکراہٹ اور سکون ہی میرے لیے سب سے بڑا جہیز ہے۔ مگر اس سے خیال آیا میں مجبور ہوں، ظالم سماج نے جہیز لازمی بنا رکھا ہے، ضرورت مجھے نہیں میرے سسرال کو ہے۔ اگر بات میری ہوتی، بات بیٹی کی ہوتی تو کوئی بیٹی جہیز کو اپنے باپ کے لڑزتے جسم، پریشان چہرے، اپنے ماں کے بہتے آنسو، چہرے میں گم چہرے، سوچوں میں گم چہرے اور بھائی کے کندھوں پر بننے والے بوجھ پر ترجیح نہ دیتی، بلکہ ہر بیٹی جہیز میں باپ کا کھلکھلاتا چہرہ، ماں کے محبت بھرے بوسے اور بھائی کے پیار کی طلب کرتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، قرض مانگنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، سود کا حساب لگایا جا رہا تھا۔ وہ دھرم سے چارپائی پہ جا گری، یا اللہ میری وجہ سے کیا کیا ہونے جا رہا ہے، یا اللہ میں کہاں جاؤں، کاش امیر لوگ یہ رسم کو نہ بڑھاتے، میں کتنی مجبور ہوں، کاش سسرال سے پیغام آ جائے، ہمیں بس بیٹی سے مطلب ہے، سامان تو ہمارے پاس سب ہے، ایک بیٹی کی کمی ہے۔ اب بھی آواز آ رہی تھی، شادی پر غم کی آواز، جا بیٹا قرض لے کے آ، بیٹی کو تو گھر سے اٹھانا ہے۔ بابا کی بڑھاپے سے کپ کپاتی آواز تھی، وہ زور زور سے رو رہی تھی، کیا بیٹی کافی نہیں، جہیز کیوں؟ کاش کوئی سنے، کوئی دیکھے میرے ماں باپ کا حال تو کبھی جہیز نہ لے۔ لاکھوں بیٹیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بوڑھی ہو گئیں، لاکھوں اپنے ماں باپ کو عمر بھر کے لیے مقروض کر کے اٹھیں۔ کہاں گئے وہ مسلمان جو کسی پر بوجھ نہیں بنتے تھے؟ کہاں ہے وہ اسلام جس میں جہیز کا سبق نہیں دیا گیا؟ وہ چلا رہی تھی، ارے کوئی دیکھو، میرا گھر برباد ہو رہا ہے، میرے ماں باپ ایک جہیز دے کر عمر بھر محنت کر کے مر جائیں گے، اور جنازے پر جب اعلان ہوگا کہ جس نے کچھ لینا دینا ان کے بیٹے سے لے، تب بھی جہیز والا قرض باقی ہوگا۔ کوئی تو بچاؤ، میں اپنے ماں باپ کے گھر کو ویران نہیں کرنا چاہتی، کوئی تو سنو۔ میں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، ایک مہکتے ہوئے باغ کے مالی اپنے ہی ہاتھوں سے باغ میں خزاں لانے جا رہے تھے، ہنستے ہنستے گھر میں اداسی اور ویرانی کی تدبیریں خود اہل خانہ کر رہے تھے، اپنی مسکراہٹوں اور سکون کو گھر سے خود نکالنے کی صلاح ہو رہی تھی، اور معصوم دل بیٹی خون کے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں چاہ رہی تھی، بس اپنے ماں باپ کے چہروں پر مسکان کے سوا۔ میں فوراً لڑکے والوں کے گھر پہنچا، ان کے سامنے اجڑتے ہوئے گھر کا منظر پیش کیا۔ وہ سمجھ گئے اور بولے، ہماری بھی بیٹی ہے، آج ہم جہیز نہیں لیں گے تو ہو سکتا ہے کل ہمیں بھی نہ دینا پڑے اور بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھا جائے، آؤ ہمارے ساتھ اجنبی، مجھے ساتھ لے کر۔ وہ لڑکی والوں کے گھر پہنچے۔ لڑکے کا باپ بولا، بھائی صاحب ایک بات کا خیال رکھنا، ہمیں بیٹی دے رہے ہو، اس سے آگے کچھ نہیں بچتا، کسی بھی اور زحمت میں نہ پڑنا، ہمارے ہاں ایک بہو کی کمی ہے، باقی سب کچھ تو چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ وہ سن رہی تھی، سختہ تاری تھا، آسمان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کا باپ بولا، نہیں بھائی صاحب، ہم نے اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ دینا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، جو بھی ضرورت ہو ہماری بیٹی ہمارے گھر آ کے خود بنا لے گی، ہمیں یہ رسم ختم کر کے بیٹی کو اہمیت دینی ہے۔ ہاں بیٹی اہم ہے، ہاں یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہماری خوشیاں موڑ دیں۔ سب گھر والے اس معجزے پر سجدہ ریز ہوئے، اس پیغام کو عام کرنے لگے۔
اور اس کو آگے بڑھاتے ہوئے جب اپنے بیٹی کا رشتہ طے کر کے اس کے سسرال گئے تو بولے، بھائی صاحب ہمیں بیٹی چاہیے اور کچھ نہیں، بیٹی ہی اہم ہے ہمارے لیے۔ یہ رواج چل گیا، جب بھی کوئی رشتہ کرتا تو کہتا بس بیٹی چاہیے، بیٹی ہی اہم ہے، بیٹی ہی اہم ہے۔ ہر وہ گھر جگمگانے لگا جس میں جہیز اندھیرا کرنے والا تھا۔ نہ جہیز لیا جاتا نہ دینا پڑتا، حساب وہی کا وہی تھا، مگر اب بیٹی کی اہمیت تھی اور خوشحالی بھی، کیونکہ بیٹی اہم ہے۔ کیا آپ میں بھی جہیز کے لیے منع کرنے کی ہمت ہے؟ کیا آپ کے لیے بھی بیٹی اہم ہے؟ اگر اہم ہے تو ذرا نہیں، پورا سوچئے۔ پیارے دوستو، اگر آج کا میسیج آپ کو پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ایسی ہی ویڈیوز روزانہ حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔